بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لیا کرو، چکر آنا رک جائیں گے۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے والے لوگوں کو کوئی بھی بیماری نہیں چھو سکتی۔ چھینکیں نہ رک رہی ہوں تو خشک دھنیا ہاتھوں پر مسل کر ہاتھوں کو سونگھ لیں۔ جس گھر میں اونچی آواز میں اور کہکا لگا کر باتیں کی جائیں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ حمل کے دوران بچے کا رنگ گورا سفید کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پئیں۔ انڈے کی زردی بالوں پر لگا لینے سے بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کریں، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کا جسم لٹکنا شروع ہو جائے تو جسم پر عرق گلاب اور چنبیلی کے تیل کی مالش کرو، جسم کی جلد 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ادرک کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ جن خواتین کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ اخروٹ کا استعمال چہرے کی جلد کو نرم و ملائم کرتا ہے۔ مونگ کی دال میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونڈ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونڈ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج نیم گرم پانی کا غسل ہے۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانا بھی نہیں چاہیے۔ رات کے کھانے کے فوری بعد سونا موٹاپے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا مفید ہے۔ جو لوگ کم عمری اور اپنی جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کے جلتی ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ جس عورت میں شہوت کی کمی ہوتی ہے اس کے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے وقت سرف کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس ملا دینے سے کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملے گی۔ ہچکی اگر مسلسل آنے لگے بند نہ ہو رہی ہو تو ایک لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پیتے رہنے سے آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ تلی حرام ہے اس لیے کہ یہ جمع ہوا خون ہے اور خون حرام ہے۔ حرام مغز بھی حرام ہے جو ریڑھ کی ہڈی کی نالی میں ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل زیرے کا دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ مہندی کے داغ مٹانے ہوں تو اسپرٹ میں گنے کا رس ملا کر ہاتھ دھو لیں یا جائیں تو مہندی کے نشان مٹ جائیں گے۔ فالتو چربی پگھلانے اور بلڈ پریشر شوگر کو کنٹرول کرنے کا حیرت انگیز ٹوٹکا۔ رات کے کھانے کے بعد ایک کاش لہسن کی کھا لیں، انشاءاللہ بڑی تیزی سے وزن کم ہوگا اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگے تو فوراً ایک انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوری نارمل ہو جائے گا۔ ہری مرچ کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کرو، یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے بدن میں جمنے نہیں دیتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ روٹی کو چبا کر کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ جو دہی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے گرمی محسوس نہیں ہوتی۔
خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لیا کرو، چھاتی کا بلغم کھل کر آئے گا۔ نہار منہ 1 عدد جاپانی پھل کھا لیا کرو، ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر سر پر اس کا پیسٹ لگایا جائے تو اس سے بال گھنے، لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، صبح ناشتے میں خود بھی اور بچوں کو بھی دہی کھانے کی عادت ڈالیں۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو انسان کمزور ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلا دیں، طاقت آ جائے گی۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر جھریوں پر لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ بستر کے پاس نمکین پانی بھر کر رکھو تو مچھر نہیں آتے۔ روز سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت لیموں کا استعمال دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور معدے میں زخم کر دیتا ہے۔ گرمیوں میں بار بار سر پر پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ایک مالٹے کے چھلکے کا پاؤڈر عرق گلاب میں ملا کر بغلوں میں لگانے سے بغلوں کے بال ختم ہو جاتے ہیں اور بدبو بھی نہیں آتی۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماری پیدا کرتا ہے، اس لیے زیادہ گرم کھانے سے گریز کریں۔ ادرک پٹھوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ بیٹھ کر کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ دینے سے انشاءاللہ 2 منٹ میں درد ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد ان کو دھو لیں، ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت نظر آئیں گے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد ہو تو میتھی کے بیج اور شہد ملا کر کھانے سے درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ آم کے درخت کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیں۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو باریک کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ ماہر نفسیات کے مطابق مردوں سے زیادہ عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ زیادہ تمباکو نوشی کرنا گردوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبانا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور انسان کو چست بناتا ہے۔ جو خواتین میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ ڈبل روٹی کے سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھائیں، سب سے طاقتور ناشتہ ہے۔ چیری کا استعمال جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بڑی الائچی چبانے سے قبض میں آرام ملتا ہے۔